بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں مختلف درجے کے انسان پیدا فرمائے ہیں۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کا رزق اپنے ذمے رکھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والے بسنے والے جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو تھوڑا دیتا ہے، کسی کو وہ تونگر بنا دیتا ہے، کسی کو فقیر بنا دیتا ہے، کسی کو بادشاہ بنا دیتا ہے، کسی کو گدھا بنا دیتا ہے۔ اس کی تقسیم پہ راضی ہونا ہی روحانیت کی معراج ہے۔ اس نے جس کو جتنا دیا وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ استغنا اور قناعت یہ اتنی بڑی دولت ہے، جس کو نصیب ہو جائے تو پھر بندہ گلے شکووں سے بچ جاتا ہے۔ استغنا اور قناعت کیا ہے؟ یعنی اللہ جو عطا کر دے، رب جو دے دے، اس پر صبر کر لینا اور اس کی رضا پر راضی رہ کر اس کا شکر ادا کرنا، یہ قناعت ہے۔ اور قناعت جس کو نصیب ہو جائے سمجھو کہ اس کے ہاتھ میں بہت بڑی دولت آ گئی ہے۔ باقی رہی یہ دنیا کی باتیں، ایک بڑا اچھا جملہ کسی نے لکھا تھا اور یہ پیش نظر رہنا چاہیے، اکثر میں بھی اپنے خطابات میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی اور ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ جو ضرورت ہے نا وہ ایک فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، منگتا ہے، محتاج ہے، بھکاری ہے، گداگر ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو ٹائم پہ 2 روٹیاں مل جائیں تو اس کو مانگ کر لے، لنگر سے کھائے، کسی کے دسترخوان پر کھائے، کسی کا مہمان بن کر کھائے، کسی انداز میں بھی کھائے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ 2 روٹیاں، تو اس کو وہ مل جاتی ہیں۔ تو خواہش بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ مثلا ایک ملک کا بادشاہ وہ کہتا ہے جی 2 ملک میری بادشاہت میں آ جائیں، 5 سال کے لیے آئی ہوں تو مجھے 10 سال کے لیے بن جاؤں، 10 سال کے لیے ہوں تو مجھے اور زیادہ موقع مل جائے، کرسی چھوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ یعنی ایک خواہش ہے اس کی بھی کہ میرا دور اقتدار وسیع تر ہو جائے، لمبا ہو جائے، اور یہ خواہش ہے۔ تو خواہش بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی اور ضرورت ایک فقیر اور منگتے کی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ لہٰذا بندے کو ضرورت تک محدود رہنا چاہیے، بہت خواہشوں کا غلام نہیں بننا چاہیے۔ جو خواہشوں کے غلام بن جاتے ہیں پھر وہ ہمیشہ بے سکون ہی رہتے ہیں، ان کو اطمینان نصیب نہیں ہوتا، سکون نصیب نہیں ہوتا، ان کو دل کو جو تسلی اور راحت ہے وہ اس دولت سے معلوم رہ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لیس الغنا عن کثرت الارض ولکن الغنا غنى النفس، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امیری مال سے نہیں ہوتی، امیری غنا مال سے نہیں ہوتی، ولیکن الغنا غنى النفس، بلکہ دل
امیری اصل میں تو دل کی امیری ہوتی ہے. بندہ مال و دولت کا رسیہ بن کر دنیا کی دولت جمع کر لے، پہاڑ لگائے ہیں دولت کے، طبیعت میں اگر لالچ ختم نہیں ہوئی، عادت میں اگر منگتا پن ختم نہیں ہوا، وہ کنجوسی اور دقیانوسی ختم نہیں ہوئی، تو وہ غنی نہیں ہے. جو 3 روٹیاں رکھتا ہے، 2 فقیر کو دے دیتا ہے، 1 کھا کے گزارا کر لیتا ہے، اور دل اس کا امیر ہے، سمجھ لو اللہ نے اس کو غنا کی دولت عطا فرما دی ہے. اور غنا کی دولت کی بہت بڑی نعمت، و صوفیاء، اولیاء، بزرگان دین کے پاس یہ دولت ہوتی ہے. اب دیکھیں نا، آپ کے قریب ہی آپ جس گنبد مبارک کے سائے میں ہیں، جس مزار شریف کے سائے میں ہیں، امام الفقراء سلطان الاسقیاء شہنشاہ بر فرزند امام موسیٰ کاظم نائب غوث اعظم امام بری سرکار کاظمی قادری قدس سرہ العزیز 12 سال تک لوہے دندی کے غار میں بھوکے رہے، نیلائی کے تالاب میں بھوکے رہے، مگر آج رات کو بھی جاؤ ہوٹل میں کھانا نہ ملے، مری سرکار کے روزے سے ضرور مل جاتا ہے، ان کے دربار سے ضرور مل جاتا ہے. کیوں؟ ان کی یہ شان ہے، یہ غنا والے تھے، بھوکے رہتے ہیں خود، اوروں کو کھلا دیتے ہیں، ایسے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے. ان کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہوتا ہے، ان کی یہ شان اور ان کی شوکت ہوتی ہے. ان کا دل امیر ہوتا ہے، ان کی طبیعت امیر ہوتی ہے، ان کی روح رجی ہوئی ہوتی ہے. تو کئی دفعہ بندہ کو سوچتا ہے کہ یہ مل جائے تو اور آ جائے اور آ جائے، حل من مزید حل من مزید. انسان کا پیٹ ہے کہ بھرنے کا نام ہی نہیں لیتا. 2 چیزیں حدیث میں آتا ہے کہ بندے کو کی خواہشات ختم کر سکتی ہیں. ایک، یا اس کو اللہ غنا کی توفیق عطا کر دے، دل اس کا غنی ہو جائے، قناعت مل جائے، جو ملا ہے اس پر صبر کر لیا، شکر کر لیا، راضی ہو گیا. نہیں تو دوسرا، آنکھوں میں مٹی بھر جائے. اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ قبر میں چلا جائے اور آنکھوں میں مٹی بھر گئی، یا قبر میں جائے گا تو تب بھی کوئی خواہش پوری ہوگی، خواہش ختم ہوگی. ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی دل سے کم نکلے. خواہشیں یہ زندگی میں ختم نہیں ہوتی، لہذا ضرورتوں پر ہی نظر رکھنا چاہیے. حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اکابر اولیاء کرام میں سے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں علم کی تحصیل کے لیے، تبلیغ کے لیے عازم سفر تھا، تو میں نے دیکھا گرمی بڑی شدید ہے، سورج آگ برسا رہا ہے اور پتھر تپ کے کوئلے بن چکے ہیں. میرے پاؤں میں پھٹے ہوئے جوتے، وہ نہ ہونے کے قابل جوتے ہیں، میں ان کو گھسیٹ کے چلتا ہوں. میں نے اللہ تعالیٰ سے گلہ کیا، یا اللہ میں تیرا دین پڑھتا ہوں، تبلیغ کے لیے آیا ہوں اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے سفر کر رہا ہوں، باقی سب جوتے پہن کے پھریں اور میں بغیر جوتوں کے یہ پھٹے پرانے جوتے پہن. میں نے گلہ کیا اللہ تعالیٰ سے. کہتے ہیں آگے گیا، میں جامع مسجد میں پہنچا. میں نے کہا چلو مسجد میں تھوڑا سا آرام کر لوں گا، وضو کر لوں گا، نماز ادا کر لوں گا، سستا لوں گا، تھوڑا سا گرمی کی شدت زیادہ ہے، آرام کر لوں گا، جب سورج ڈھل جائے گا پھر آگے عازم سفر ہو جاؤں گا. کہتے ہیں جو ہی میں مسجد کی سیڑھیوں پر پہنچا، دیکھا تو ایک بندہ ایسا گھسیٹ کے اپنے آپ کو بدن چاہ رہا تھا، اس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے، اس کے پاؤں ہی نہیں تھے. تو مجھے فوراً سمجھ آ گئی. میں نے کہا میرے پاؤں تو ہیں، اس کے تو پاؤں ہی کوئی نہیں ہے. اب میں اگر جوتے مل بھی گئے، پاؤں نہ ہوئے تو کیا کروں گا؟ فوراً جا کر اللہ سے جا کے معافی مانگی، یا اللہ میں نادانی میں وہ گلہ کیا، نادانی میں خواہش کی ہے، مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے پاؤں تو سلامت عطا فرمائے ہوئے. اپنے سے کم تر کو دیکھیں آگے بڑھنے کے لیے. ہم یہ سوچتے ہیں فلاں کی اتنی کوٹھیاں ہو گئی ہیں جی، اتنی کاریں ہو گئی ہیں، اتنا کاروبار ہو گیا ہے، اتنے پلاٹ ہو گئے ہیں، تو کیا فلاں چیزیں اس کو اتنے مکان الاٹ ہو گئے ہیں. یہ سوچتے ہیں. کبھی اپنے محلے میں وہ بھی تو دیکھیں، میرے گھر میں کتنا خوبصورت گیٹ لگا ہوا ہے، اس کے گھر تو دروازہ لگانے کے پیسے بھی نہیں، بوری کا پردہ لٹکایا ہوا ہے. کبھی یہ دیکھیں، کسی کو اپنے سے کم تر کو دیکھیں. آگے بڑھنے کے لیے کتنی بڑی مسجد ہے، آپ بھرے کتنی تعداد میں آپ بیٹھے ہوئے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا
کہ آج رات کو مجھے کھانا ملا ہی نہیں، نہ ملنے کی وجہ سے میں بھوکا سویا ہوں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں سستی کی وجہ سے نہیں کھایا وہ الگ بات ہے، طبیعت نہیں چاہ رہی تھی نہیں کھایا وہ الگ بات ہے، اٹھ کے خود گرم کر کے کھایا نہیں وہ الگ بات تھا، مگر یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہ میرے پاس پیسے تھے نہ میرے پاس کوئی سامان تھا، میں بھوکا رہا مجھے کچھ نہیں ملا۔ کوئی کہہ سکتا آپ میں سے؟ نہیں کہہ سکتا۔ تو اب اندازہ لگائیے میں اور آپ اتنا کچھ کھانے کے باوجود بھی اگر گلا کریں تو یہ حدیث پاک بتا رہی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 3 دن تک رسول اللہ کے گھر چولہا بھی نہیں جلتا تھا، 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ چولہا نہ جلنے کا کیا مراد ہے؟ یعنی کھانا کوئی آٹا ہی نہیں ہوتا تھا، کھانا کس کا پکاتے؟ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی کر اور کھجور کھا کر ہم گزارا کیا کرتے تھے۔ فوراً ہم گلے شکووں پر اتر آتے ہیں، گلے شکوے کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت مولا کائنات مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، کل قیامت والے دن میں اس کے تھوڑے عملوں پر بھی راضی ہو جاؤں گا۔ انہوں نے اس کو تھوڑا رزق دیا تھا اور راضی ہو گیا، آج وہ تھوڑا عمل لے کے آیا ہے، کوئی بات نہیں میں بھی راضی ہو جاؤں گا۔ تو قناعت یہ بڑی نعمت ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الید العلیا خیر من الید السفلا، سرکار نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو یہ کیا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے؟ فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہاتھ دینے والا ہے، مثلا جو مانگتا ہے وہ کبھی اوپر سے نہیں لے کے آتا، وہ نیچے ہاتھ پھیلاتا ہے، یہ مانگنے والا ہاتھ ہے، یہ دینے والا ہاتھ ہے، اوپر اس کو وہ ڈالتا ہے، یہ نیچے اس کو وصول کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ کیا معنی؟ یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے سے، مانگنے والے سے بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا مانگنے کی عادت نہ بنائیں۔ ہاں یہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا اگر خیرات کرنی ہے، صدقہ کرنا ہے تو اس کی ابتدا اپنے آل و عیال سے کرو، اپنے آل و عیال سے کرو، اپنے قریب دیکھو، رشتہ داروں میں دیکھو، بھائیوں میں دیکھو، بہنوں میں دیکھو، بھتیجوں میں دیکھو، رشتہ داروں میں دیکھو کہ جو بہت گرا پڑا ہے، اس کا کوئی انتظام گھر کا نہیں چلتا اور وہ مانگتا بھی کسی سے نہیں ہے، تو اس پر ضرور خرچ کیا کریں۔ ایک اور روایت میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں اضافے کا ایک نسخہ بتایا ہے۔ یا رسول اللہ کیا نسخہ ہے؟ صحابہ نے عرض کی، فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کو اللہ رزق میں فراوانی عطا فرمائے، فرمایا وہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کیا کرے، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کیا کرے۔ دیکھیں ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے، رشتہ داروں پر خرچ نہیں کرتے چونکہ یہ ٹی وی پہ خبر نہیں آتی، اخبار میں تصویر نہیں آتی، فیس بک پہ پوسٹ نہیں چڑھتی، یہ واٹس ایپ پہ کوئی سٹیٹس نہیں لگتا، یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو بن کر اپلوڈ نہیں ہوتی، چونکہ وہ رشتہ دار ہیں وہ تو پرچار نہیں کریں گے، ڈنڈورا نہیں پیٹیں گے۔ یہ ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے اور بہت دکھ ہوتا ہے ان امیروں پر بھی۔ میں آپ کو پتہ ہے باتیں جو آتی ہیں ذہن میں وہ کھڑی کرتا ہوں۔ اقبال بڑا ابدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ ہم گفتار کے غازی بن گئے۔ ایک غریب کو 20 کلو کا آٹے کا تھیلا دیتے ہیں رمضان المبارک میں، اور 50 اخباروں میں اس کی تصویر لگی ہوتی ہے نہیں ہوتی کہ جناب یہ آٹا تقسیم کرتے ہوئے، غریبوں میں آٹا تقسیم کرتے ہوئے اس غریب کے گھر تھیلا آٹے کا بعد میں پہنچتا ہے، جنازہ اس کا پورے شہر میں پہلے اٹھ جاتا ہے، اس کی عزت کا جنازہ پہلے اٹھ جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا دایاں ہاتھ دے بائیں کو خبر بھی نہ ہو، یہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی چیز ہے۔ اب یہاں اس وقت تک لائن لگی ہوتی ہے، میں نے دیکھا
میں اچھے طریقے سے میں پنڈی میں خطیب تھا، ایک بڑے امیر کبیر آدمی نے کہا شاہ صاحب صبح آ کے آپ نے دعا کرنی ہے۔ میں نے کہا جی میں غریبوں میں آٹا تقسیم کروں گا۔ میں چلا گیا، 10 بجے کو انہوں نے ٹائم دیا، 10 بجے میں بھی پہنچ گیا۔ غریبوں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی لائن لگی ہوئی ہے، اور باڈی والا ٹرک، بڑا ٹرک، یہ آٹے کی بوریوں کا 20-20 کلو کے یہ تھیلے بھرا ہوا ہے۔ رمضان کا مہینہ، پسینے میں لوگ شرابور ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا جناب یہ کیوں نہیں کرتے، شروع کیوں نہیں کرتے؟ لائن بھی موجود، ٹرک بھی موجود، آپ بھی آگے ہیں تو دعا کریں تو شروع کریں، لوگ تنگ ہو رہے ہیں۔ ان کا اصل میں ہمارا فوٹوگرافر آنا تھا، اخبار والا، وہ ابھی تک نہیں پہنچا۔ اب یقین جانے میں دعا کیے بغیر آ گیا وہاں سے۔ میں نے کہا یہ دیکھیں اب فوٹوگرافر نہیں آیا، چونکہ اخبار میں تصویر کیسے لگے گی، فیس بک پہ کیسے تصویر چڑھے گی؟ ہم ذلیل کر کے غریب کی مدد کرتے ہیں۔ غریب کے ایک بیچارہ وہ مانگنے کے لیے آیا ہے، دوسرا اس کی عزت کا ایسا جو ہے اس کی نیلامی کرتے ہیں، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ جب 50 اخباروں میں 20 کلو آٹے کا تھیلا لیتے ہوئے اس کی تصویر آئے گی، کل اسی کی بچی جب سکول جائے گی، کب اسی کا بیٹا جب سکول جائے گا، محلے کے دوسرے بچے اگر اس کو کہیں گے تو بات کرتا ہے، تیرا باپ ہم سے مانگ کے کھاتا ہے، وہ تیرا باپ تو منگتا ہے، وہ تو قومی منگتا۔ اب بتاؤ اس بچی کے دل پر کیا گزرے گی، اس چھوٹے معصوم بچے کے دل پر کیا گزرے گی؟ یہ ہم نے اللہ کا قرب حاصل کیا، یہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے راضی کیا۔ ایسی دکھلاوے کی مدد سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ دایاں ہاتھ دے بھائی کو خبر بھی نہ ہو، کسی کو احسان کریں اس پر تو کبھی اس کو احسان نہ جتلائیں، احسان کریں تو کبھی اس کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کسی سے مدد کرتے، کسی کی مدد کرتے تھے تو آپ وہ سامنے آ جاتا، آپ راستہ تبدیل کر دیتے۔ کیوں؟ کہا یہ مجھے دیکھ کر شرمندہ نہ ہو۔ یہ تو اولاد رسول کی اور یہ تو آل اللہ کی یہ علامت ہے۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام بلکہ حضرت امام باقر علیہ السلام، جب حضرت امام زین العابدین کا وصال ہوا تو آپ ان کو جب غسل دیا جانے لگا تو آپ کی پشت مبارک پر داغ تھے، دھبے تھے، داغ تھے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ داغ کیسے ہیں؟ آپ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ نشانات کیسے ہیں بتائیے تو سی، آپ خاموش ہو گئے۔ بعد میں کسی نے کہا آپ کو سیدہ زہرا پاک کی چادر تطہیر کا واسطہ، اور یہ آل بیت اطہار میں اور جو اولاد رسول میں سے جو ہو، اور یہ واسطہ یہ سمجھنے ان کے لیے ایک خیر ہوتی ہے۔ ان کا اس کا واسطہ آپ مجھے بتائیں یہ مسئلہ کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا رات کو ہم سو جاتے تھے، بابا جان اپنے پشت پر بوریاں لاد کر مدینہ پاک کے غریبوں، یتیموں اور مسکینوں اور بیواؤں کے گھر کھانا پہنچایا کرتے تھے، راشن پہنچایا کرتے تھے۔ فرمایا یہ نشانات اس کے ہیں۔ اور آپ کے وصال کے بعد پتہ چلا مدینہ طیبہ میں 100 گھرانے ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں تھا ان کی مدد کون کرتا ہے۔ رات کو بس اٹھتے تو راشن رکھا ہوا ہوتا، بعد میں پتہ چلا کہ جو ان کے سامان ڈھو ڈھو کر لاتا رہا وہ سید سجاد اسیر کربلا نبی کا نواسا امام زین العابدین تھا علیہ السلام۔ خود اٹھا کر بوریاں، میرا ایک شعر ہے ان کی منقبت میں، خود اٹھا کر بوریاں وہ جس نے پالے ہیں غریب، ہر سخی کے واسطے معیار زین العابدین۔ کاش ایسا ہو کہ سید کا ہو وقت آخری، سامنے ہو بس تیرا دربار زین العابدین۔ بیڑیاں صدمہ سفر، بھوکو پیاسو لاغری، اور پھر یہ غم کے ہیں بیمار زین العابدین۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذہن میں رکھنا ہے، کسی کی مدد بھی کرنی ہے تو اس کو رسوا نہیں کرنا، اور عادت نہیں بنانی مانگنے کی۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ کسی سے کوئی چیز نہیں مانگے گا اور میں مصطفیٰ اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور حضرت صوبان نے یہ سنا تو اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت صوبان نے پوری زندگی کبھی کسی سے سوال نہیں کیا،
पूरी जिंदगी किसी से सवाल नहीं किया। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला क़द अफ़लह मन अस्लम व रुज़िक़ कफ़ाफ़न, फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाया बिला शुबा वो कामयाब हो गया जो इस्लाम लाया, हस्बे ज़रूरत उसको रिज़्क़ अता हुआ और अल्लाह ने जो कुछ अता किया उस पर वो खुश हो गया, कनात की, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह भी उससे खुश हो जाएगा, अल्लाह भी उससे राज़ी हो जाएगा। ये मुस्लिम शरीफ की और तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है। बस मांगने की आदत नहीं बनानी चाहिए, मगर हमें माशरे में खुद देखें, एक तो आदतन मांगते हैं, हर इशारे पर मिलते हैं, हर चौक में मिलते हैं, या हर चौराहे में मिलते हैं, सुबह से लेकर शाम तक ना कोई गाड़ी छोड़ते हैं, ना मोटरसाइकिल छोड़ते हैं, ना रागीर छोड़ते हैं, वो आदि मांगते हैं। मगर आप महल्ले में देखें, रिश्तेदारों में देखें, कोई सफ़ेद पोश ऐसे हैं कि शायद घर में खाना भी ना पके, मगर लिबास उनका ऊपर से ऐसा है वो किसी से मांग नहीं सकते। अपने महल्ले में आप हैं तो आपको हमें खबर होनी चाहिए ना अड़ोस पड़ोस की, किसके घर में क्या चल रहा है। हमारे अगर दस्तरखान पर अफ्तारी के वक्त 7 किस्म के फ्रूट रखे हुए हों, 3 किस्म के सालन रखे हुए हों, 4 किस्म के खाने रखे हुए हों, और पड़ोस में गरीब, यतीम, मिस्कीन खजूर से इफ्तार कर रहे हो या नमक से इफ्तार कर रहे हो, क्या हमारा रोज़ा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगा? इसको हमने माशरे में तब्दीली लानी है, अपने इर्द गिर्द से शुरू करना है। और दुनिया के लिए सब कुछ जमा करते हैं, ये सारी चीज़ें आखिरत के अकाउंट में जमा होती हैं। हज़रत उस्ताद करीम मुस्लिह उम्मत हुज़ूर क़िबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया आप फरमाया करते हैं, फरमाते हैं बेटा पहले तो कोशिश करो कि जो गरीब मंगता फ़कीर है उसकी मदद करो, अगर मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसको जलील करने की कोशिश न करो, उसकी इज्जत पे फ़र्क नहीं आना चाहिए। वैसे ये भी एक बात है, मैं बड़ी कहता हूँ और आज भी इसी पर दरस अपना ख़त्म करता हूँ। इस हवाले से लोग सुन रहे होते हैं और बड़ी दिलचस्पी से सुनते हैं ये बात। जनाजे के लिए सारे दौड़ते हैं, कंधा देने के लिए दौड़ते हैं, नहीं दौड़ते? हटें जी ज़रा, बासी साहब मुझे भी मौका दे दें, खान साहब ज़रा हटें, ज़रा मैं, शाह साहब ज़रा हटें, चौधरी साहब ज़रा हटें, मैं भी स्वाब कमा लूँ। हालांकि जनाजे ने मोड़ के घर तो नहीं आना, उसने कब्र में ही जाना है। सारे दौड़ते हैं कंधा देने के लिए, मैं भी कंधा दे दूं, मैं भी सहारा दे दूं। उसने अब जाहिर है जाना ही कब्र में है, वापस तो नहीं आना। अब जनाजे को, मरने वाले को सारे कंधा देने के लिए तैयार हैं, और गरीब जो पड़ोस में तड़प रहा है उसको सहारा देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये असल इस्लाम, ये दीन है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला युमिनु बिल्लाहि व यौमिल आखिर, वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाया और वो आखिरत पर ईमान नहीं लाया, पेट भर कर वो खुद खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। फरमाया वो शख्स अल्लाह पर कामिल ईमान लाने वाला नहीं है, आखिरत के दिन पर ईमान लाने वाला नहीं है। अपने अड़ोस पड़ोस में देखें, अपने मोहल्ले में देखें, अपने इर्दा गिर्द देखें, जो सवाल नहीं कर सकते, सफ़ेद पोशें, मांगते नहीं हैं, उनका हक बनता है उनकी खिदमत की जाए। जनाजे को सहारा देने के लिए सारे ही दौड़ जाते हैं, जिंदों को सहारा देने की कोशिश करें, जीने वालों को सहारा देने की कोशिश करें। बीमार है, दवाई के पैसे नहीं, दवाई ले दें। बच्चा स्कूल पढ़ता है, फीस के पैसे नहीं, फीस अदा कर दें। घर में बिजली का बिल इतना आ गया है, सफ़ेद पोश है, सवाल नहीं कर सकता, बिजली कटने वाली है, बिजली का बिल अदा कर दें। अल्लाह जानता है आपके दिए हुए पैसों से इधर इसका घर रोशन हो जाएगा, उधर आपके बुजुर्गों की कब्र रोशन हो जाएगी। अल्लाह हमें दीन की हकीकत को समझ कर उसको अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अमा अलैहि इल्लल बलागुल मुबीन।